السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج ایک بہت بہترین آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے اس آڈیو کو آخر تک سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ اس آڈیو کے اندر دیوبندیوں کی بہت سارے گمراہی اور کفریات کو بتایا گیا ہے دلیل اور ثبوت کے ساتھ۔ آپ سبھی حضرات اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اپنے دوست احباب کی بھی ایمان کی حفاظت کرے۔ جیسا رات دن محنت کر کے میں آپ تک حق بات پہنچاتا ہوں، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے آپ اپنے رشتہ دار، دوست احباب ان تک ہماری بات کو پہنچائے۔ اس لیے سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ہر بھائی جو بھی ہمارے آڈیو کو پسند کرتے ہیں، ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہر بھائی کم سے کم 10 لوگوں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کروائے، اور ویڈیو جتنا واٹس ایپ گروپ ہے اور جتنے پرسنل میسیج آپ کو کوئی کرتے ہیں اور آپ کسی کو پرسنل میسیج کرتے ہیں، ان سبھی کو پرسنل میں بھی ہمارے آڈیو کو بھیجیں، ہمارے آڈیو کو یوٹیوب کا لنک کو آپ بھیجیں اور ان سے کہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے کام کو آپ بھی آگے بڑھائے، آپ بھی محنت کرے، خود کی ایمان کی حفاظت کرے، دوسروں کی ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال کو راہ خدا میں قبول فرمائے، ہمارے مالی امداد بھی کرے۔ جو نمبر دکھ رہا ہے یہی نمبر ہمارا گوگل پے نمبر ہے، آپ ہمارے دینی کام کے لیے ہر طرح سے مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے کیا کہنے کے لیے فون کیا تھا؟ قبلہ محترم، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہاں سے ہیں، اور ایک گروپ ہے جس کا نام شاید وہ ہے گو صاحب پاک کے چاہنے والے، کچھ اس طرح کا گروپ ہے۔ ہاں، آپ اس میں کیا مطلب ایڈمی ہے؟ مجھے پتہ نہیں، اس میں پتہ نہیں کسی نے ایڈ کر دیا ہوگا، مجھے میرا گروپ تو نہیں ہے وہ، اور ایڈمن بنایا کہ نہیں بنایا وہ بھی میں نہیں جانتا ہوں، پتہ نہیں کون ایڈ کر دیتے ہیں اور ایڈمن بنا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا نام شیخ جلال الدین ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ کیا کام ہے آپ کو وہ بتائیے نا، آپ میرے ڈیٹیل پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو کچھ کام ہے مجھ سے، وہ بتائیے۔ جی مجھے تھوڑا سا دیکھیے، یہ کام ہے میرا، کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے ایک پوسٹ ڈالی ہے اس پر، ٹھیک ہے، تو میرا اس پہ پوسٹ پہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ کسی بھی چیز کو تصدیق کیے بغیر اور اس کو سچ ثابت کر کے ڈالنا تھوڑا مناسب نہیں ہے، بس میرا یہ کہنا ہے۔ تو اس میں نے کون سی غلط چیز ڈالی جس میں میری تحقیق نہیں؟ ایسا آپ نے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بنا تحقیق کوئی چیز ڈالا ہے تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ میں کوئی بات کرتا ہوں تو بالکل تحقیق کر کے بات کرتا ہوں، اور میں کوئی چیز ڈالتا ہوں تو پہلے میں سنتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ایک گروپ میں ڈالتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کہنے میں، آپ بولیے، اگر اس کے باوجود اگر غلطی سے کوئی ایسا پوسٹ میں گروپ میں ڈالا ہوں تو میں اس کو واپس کر لوں گا، اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ دیکھیے ہم اس نبی کے چاہنے والے اور اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کی امتی ہیں، جو کبھی یعنی آپ یہ مان کے چلیے کہ غیر مسلم کو بھی، ادر مسلمان کو بھی، جو مسلمان بھی نہیں ہے، جس کا اسلام کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی کوئی غلط الفاظ، غلط بیانی نہیں کی ہے نا؟ جی امت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے یا ان کے ماننے والوں کے بارے میں تو ہم بالکل بھی کچھ غلط نہیں کہہ سکتے نا؟ جی بالکل، بس میری آپ سے اتنی سی التجا ہے۔ لیکن میری کوئی کیا غلطی اس میں دیکھیں، آپ نے غلطی ذرا بیان کر دیجیے نا، تاکہ میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں۔ آپ دیکھ لیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے نمبر کے تھرو کوئی ایک ویڈیو ڈالا ہے، ایک پوسٹ ڈالا ہے، تھوڑا سا آپ دیکھ لو، اگر آپ کو بیسٹ لگے تو مجھے کوئی آپ دیکھے ہوں گے، آپ دیکھے ہیں تو اس کو بیان کر دیجیے، میں سمجھ جاؤں گا کہ کون سی پوسٹ میں۔ دیکھیے میں قبلہ محترم، میرا یہ نظریہ نہیں ہے کہ میں اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کے چاہنے والوں کے بارے میں بھی کوئی غلط بیانی کرتا تو میں اس الفاظ کو سننا بھی پسند نہیں کرتا ہوں، میں خود بھی نہیں سنتا ہوں، تو میں نے سنی تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو پوسٹ ہے نا، جو اوپر اس پہ لکھا ہے، میں نے اس سے یہ اندازہ لگا لیا کہ کسی مومن کے لیے کچھ غلط لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک منٹ ہولڈ رکھیے، آپ ایک سیکنڈ رکھیے، میں بتا رہا ہوں۔ ہاں، تو کیا لکھا ہے وہ بتا دیجیے۔ جی میں نے واٹس ایپ پہ آپ کو اس کا موضوع تھا، اسلام کے خلاف تبلیغی جماعت کے تاجر۔
हाँ, इस्लाम के खिलाफ तबलीग जमात वाले साजिश कर रहे हैं, तो उस साजिश को मैंने बेनकाब किया। तो मुसलमानों को साजिश से बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताएंगे क्या साजिश की है उन्होंने? उनकी किताबों के हवाला, उसके अंदर जो मैंने भेजा है उस वीडियो के अंदर उनकी किताबों के हवाले के साथ बताया गया है, और मैं आपको भी हवाला दे रहा हूँ कि उनकी किताब है जो जिसने तबलीग जमात शुरू किया, इलियास कांदलवी। इलियास कांदलवी साहब अपने मलफूजात के अंदर लिखते हैं, किताब का नाम है मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, और लिखने वाले हैं अली मियां नदवी। नदवा जो लखनऊ का सबसे बड़ा मदरसा है, उस मदरसा का बानी अली मियां नदवी साहब ये लिखे हैं। और इलियास कांदलवी के बारे में उन्होंने कहा कि ज़हीरुल हसन जो है इलियास कांदलवी का खास दोस्त थे। तो ज़हीरुल हसन तबलीग जमात के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो सवाल के जवाब में इलियास कांदलवी साहब कहते हैं कि मियां ज़हीरुल हसन एक नई कौम पैदा करनी है, और ये नमाज लोग समझते हैं एक नमाज रोज़ा की मेहनत है ये, लेकिन मैं कसम से कहता हूँ ये नमाज रोज़ा की मेहनत नहीं है। एक रोज़ बड़ी हसरत से कहने लगे कि मियां ज़हीरुल हसन एक नई कौम पैदा करनी है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि 1400 साल से हमारा मुस्लिम कौम है, मुस्लिम कौम क्या उनको पसंद नहीं था कि मुस्लिम कौम को तोड़कर एक नई कौम बनाने की जो साजिश रची है, उसी साजिश आज नतीजा है कि हर मस्जिद में तबलीग जमात आपस में ही लड़ रहे हैं, लड़ के मर रहे हैं। ढाका का इज्तिमा में 6 आदमी मर गए स्पॉट में, और तकरीबन 200 लोग घायल हुए। तो ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश नहीं तो और क्या है? एक किताब और बताता हूँ, किताब का नाम है सुहबते बाउलिया। आप जरा खामोश, आसपास के लोगों को जरा खामोश कराएं, आपके वहाँ से बहुत आवाजें आ रही है, आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। आसपास वालों को जरा खामोश करा दें, आप एक ही शख्स बात करें। मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी शॉप पर भी बैठा हुआ हूँ, आप बेफिक्र रहिए इस चीज से। बताइए, आसपास वालों को जरा चुप करा दें या फिर आप दूर हट जाएं। अच्छा, ये कोई और बच्चा कोई बच्चा बोल रहा है? नहीं, असल में अजीब बताइए, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। असल में जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये शॉप है मेरी, तो मैं अलग हूँ, लेकिन कस्टमर वगैरह थोड़ी उनकी आवाज आ जाती है, उनसे कुछ तो वो नहीं। आप बताइए। तो फिर कस्टमर, क्योंकि आपकी आवाज़ें भी मेरे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कस्टमर की आवाज़ ऐसा जोर से आता है कि आपकी आवाज़ आप बोल रहे हैं, मैं जो भी बात करूँगा तो आपको सीधा मुखातिब करके करूँगा। आप बताएं। तो आप एक काम करें ना, दुकान बंद करने के बाद आप कितने बजे फ्री होंगे, बोलिए। नहीं, मैं तो फ्री हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि बुलाए मोहतरम, एक तो आप मुझे किताबों का हवाला भी भेज दें। दूसरी बात मेरा कहना ये है कि देखिए, इस वक्त में जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त के भी हालात और हमेशा से मुल्क के हालात भी ऐसे ही रहे, और हम मुसलमान कौम के भी हालात ऐसे ही रहे। लोग हमारी जड़ें खोद रहे हैं, लोग हमारी नींहें खोद रहे हैं, लोग हमारी मस्जिदें खोद रहे हैं, लोग हमारे मदरसे खोद रहे हैं, लोग हमारी दरगाहें खोद रहे हैं। समझे? अब अगर इन चीजों को हम खोदने से बच के एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान, एक काबा तरफ आ जाए तो बेहतर है। जो जैसा कर रहा है, जो सही वो सही बढ़ेगा, जो गलत कर रहा है गलत बढ़ेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर हम कुछ इस तरह से कर सके कि कुछ मोमिन एक साथ होकर अपने दीन की हिफाजत के लिए कुछ कर सकें, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का दीन हो, अल्लाह के हट के किसी से नहीं। ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी देवबंदियों से करवाओ काम, ना मैं ये कहता हूँ कि बरेलवी से करवाओ काम। मेरा कहना यह है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से फायदा हो सके, जिस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आका ईमानदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, अगर हम उनकी तालीमात पर चले तो बेहतर है। बस मेरा ये कहना है। जी, आपका कहना, आप कहे बात हो गई आपकी मुकम्मल। मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आपकी बात भी मुकम्मल सुनना है मुझे, क्योंकि आप क्या कहना चाहते हैं, और मैं भी जो कहूँ तो आप भी मेरी बात मुकम्मल सुने। आपने जो हालात का अभी हवाला दिया है, 1400 साल से
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، سب سے پہلے حالات اتنی بگڑی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہی کہ پورے صحابہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ آپ سارے کفار ایک ہو کے مدینہ پر حملہ کر کے ختم کر دیں گے ہم کو. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی سب سے پہلے جو جہاد کا فتویٰ دیا ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف. آپ ذرا صحابہ کے طرز عمل دیکھیے. ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا ہوا ہے. یہ تو چلو اسلام کا اکثر حصہ مان رہا ہے، صرف ایک ہی چیز کا انکار کیا ہے. تو اس کو ذرا اپنے ساتھ ملا کے مسلمانوں میں جمع کر کے رکھ کے کافروں کے خلاف پہلے جہاد چھیڑ دینا چاہیے تھا. یا آپ کے حساب سے ابھی جو آپ جیسا بتا رہے ہیں اس حساب سے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ باہر کتنے دشمن ہیں، سب سے پہلے اندر کے دشمن سے مقابلہ کرنے کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا. اور بہت سارے صحابہ نے ایسا ہی مشورہ دیا جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی کی شریعت مٹ جائے اور میں زندہ رہوں ایسا ہو نہیں سکتا. سب سے پہلے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کرو. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلا جہاد جو ہوا ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اندر کے دشمن سے سب سے پہلے مقابلہ کر کے اندر کے دشمن کو نپٹنا چاہیے. اندر کے دشمن اگر نپٹ جائیں گے سارے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں گے. ایک صف میں کھڑے کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ ہم اپنے اندر کے دشمن نہیں پہچان پا رہے ہیں. اب بتائیے جو نبی کے خلاف گالی دے رہا ہے ایک مولانا اور ایک نبی کو گالی دے رہا ہے ایک پنڈت، تو اب پنڈت زیادہ بدتر ہے کہ مولانا زیادہ بدتر ہے بتائیے؟ مولانا کی گالی سن کر مولانا کی جو گمراہی ہے وہ سادے سیدھے مسلمان نہیں پہچان پائیں گے. سادے سیدھے مسلمان مولانا کی گمراہی کو ایکسپٹ کر لیں گے، کہیں گے یہ تو مولانا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے. تو عوام دھوکہ کھا جائیں گے اور پنڈت سے دھوکہ نہیں کھائے گا. پنڈت جو بکواس کر رہا ہے، یہ جو نرسمہانند شیطان گالی گلوچ کر رہا ہے، وسیم رضوی گالی گلوچ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہا ہے، ان گستاخوں کو جانتے ہیں؟ ہاں وہ تو سرکار کا گستاخ ہے، ہمارے نبی کا گستاخ ہے، بے دین ہے، کافر ہے، مرتد ہے. اچھا مولانا ایک چیز اور مولانا ایک بات اور آپ لوگ مجھے بتایا نہیں آپ کہاں سے ہیں؟ میں آندھرا پردیش سے ہوں. آندھرا سے ہیں آپ؟ جی آندھرا میں میرا دوست رہتا ہے. گنٹور کوئی جگہ ہے کیا آندھرا میں؟ ہاں گنٹور ہے، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے. گنٹور میں میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، وہ شہر قاضی یا کچھ ایسا ہے وہاں پر. بہت ٹائم ہو گیا میری ملاقات نہیں. گنٹور ہے نا ایک جگہ؟ گنٹور سے تقریباً 150-200 کلومیٹر دور رہتا ہوں میں. جی بھائی. اچھا تو آپ یہ بتائیے یہ جو حالات کا حوالہ آپ میری بات مکمل نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ آپ مکمل کیجیے. 1400 سال سے کبھی بھی حالات درست نہیں رہے. ساری قوم پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہی رہے. ہر دور میں مسلمان تنہا ہی رہے. پورے کفر، الکفر ملت واحدہ، سارے کفر ایک طرف اور اسلام ایک طرف. پھر بھی اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. اسلام کے جو بڑھنے کا سلسلہ ہے کوئی روک نہیں پا رہا تھا. اسلام کو روکنے کے لیے دشمنوں نے یہ سازش کی کہ مسلمانوں کے اندر سے دشمن پیدا کیا جائے. تو کسی نے نبی کے علم کا انکار کرنے والا ایک فرقہ پیدا کیا. ایک فرقہ پیدا ہوا جو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ایک فرقہ پیدا ہوا صحابہ اکرام کا عظمت کا منکر. ایک فرقہ پیدا ہوا اہل بیت کا دشمن. لیکن باقی چیزیں مانتا ہے. جو ایک فرقہ ایک غلطی کرتا ہے نا وہ باقی چیزوں کو برابر مان رہا ہے. نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، لیکن نبی کی شان و عظمت کا انکار کرے گا. کوئی صحابہ اکرام کا انکار کرے گا، باقی چیزیں مان رہا ہے. تو یہ ہے بڑا دشمن. ایسا کر کے اسلام کو برباد کرنے کا کافروں کا سازش ہے. اور اس سازش کو سمجھنے کے بجائے اکثر مسلمان کیا سمجھتے ہیں، ارے بھائی تھوڑی بہت کمپرومائز کر لو. اور صحابہ اکرام کی عادت ہے، صحابہ اکرام کی جو صفات ہے، ایک بات میں بھی اسلام میں کمپرومائز نہیں ہے. اسلام اگر آپ کلمہ پڑھتے ہو قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جانا پڑے گا. اگر اسلام کی کوئی چیز آپ
रिजेक्ट कर रहे हो, तो आप पूरा इस्लाम को रिजेक्ट कर रहे हो और पूरा इस्लाम का आप अंदर के दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन आप ही हो अगर आप एक चीज का इनकार करते हो। ये साहबा ने हमें सिखाया है। आज अब अगर नई कोई चीज आप सिखा रहे हो तो हम आपकी बात नहीं लेंगे, हम साहबा की बात लेंगे, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है आमिनू कमा आमन अन्नास। तो अब अंदर के हालात हमें सुधारेंगे तो हम खुद ब खुद सारे कौम पर भारी पड़ेंगे और पूरी दुनिया में काफिर क्या इससे भी हालत पैदा कर दे, सारे मुसलमान अगर सही रास्ते पर आ जाए, ईमान सुधार दे, मुसलमान अगर अपने ईमान सुधार ले, अल्लाह और रसूल की जो शरीयत 1400 साल पहले थे और सहाबा इकराम जैसे अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते थे, वैसी मोहब्बत अगर हमारे अंदर आ जाएगी तो कोई हालात आज ये मोदी जोगी या इन जैसे जालिम और कितने भी पैदा हो जाए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमें कत्ल भी कर दे ये लोग, हम सारे मुसलमानों को मार भी दे, तो हम ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे, हमारा ईमान लूट नहीं सकता ये। लेकिन अगर हम इनके डर से अगर हम कंप्रोमाइज कर लिए, हम अपने ईमान भी हम खो देंगे। सबसे बड़ी दौलत ईमान है मेरे भाई, ईमान बचाओ। जान बचाना जरूरी नहीं है, ज्यादा जान से ज्यादा ईमान बचाना जरूरी है। आज जो जालिम हमको खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, हमारी मस्जिदें खोद रहे हैं, ये नौबत हमने पैदा किया। नई जमात पैदा करने की क्या जरूरत थी? आज से 100 साल पहले देखे, 100 साल पहले सारे मुसलमान एक थे, तब किसी की मजाल हुई, किसी की हिम्मत हुई हमारी मस्जिद खोदने की? आज क्यों खोद रहे हैं? 100 साल पहले मतलब क्या था? अहले हदीस थे, सुन्नत वल जमात थे, जमात इस्लामी वाले थे, या शिया थे, या सुन्नी थे, या देवबंदी थे, या बरेलवी थे, कौन थे 100 साल पहले? अच्छा, तो वही बताते हैं मोहतरम जी, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जब अंग्रेज इस देश पर काबिज हुआ, उस वक्त 99% मुसलमान, जो आज जिसको बरेली भी समझा जाता है, सलाम पढ़ने वाला, नियाज फातिहा करने वाला, मज़ार पे ताज़ीमन अल्लाह वालों के मज़ार पे जाकर अल्लाह वालों के मज़ार के वसीले से दुआ करने वाले, जो भी रसूमात आज बरेली भी करते हैं, सारे 99% मुसलमान वही अकीदे के थे और 1% शिया थे। 1% शिया राबदी जो मातम करने वाले, सीना पीटने वाले 100 साल पहले 1% भारत में थे और 99% अहले सुन्नत व जमात कहलाते थे और वही काम करते थे जो बरेलवी करते हैं। फिर कुछ मौलवी पैदा हुए, अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, नजीर हुसैन दहलवी, मोहम्मद हसन थानवी, सनाउल्लाह अमृतसरी। सुनिए मोहतरम आप गलती पर हैं। जी बोलिए। मोहतरम आप गलती पर हैं, लेकिन वो आप मुझे चीज बताइए, आपका कहना ये है कि देवबंदी सही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो उसके कहना, मेरा कहना नहीं है, पहले आप समझ लें, आप 2 मिनट आप नहीं भी समझ लें। आपका कहना ये है कि अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, यानी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अपनी जगह पर सही है आपका, और ये कहना है कि मौलाना करी या अशरफ अली थानवी या तबलीगी जमात जो ताल्लुक मौलाना इलियास कांदलवी, ये लोग जो है ना सही कर रहे हैं, इन्होंने एक दूसरा फिरका बना दिया। आपका कहना ये है? अच्छा, इन लोगों का कहना यही कहना ना आपका? बिल्कुल हाँ। उन लोगों का कहना यह है कि हम जो है वो हम सही पर थे या गलत पर थे, लेकिन दूसरा फिरका जो बना वो जब हजरत अहमद रजा खान साहब आला हजरत आए, उन्होंने अलग फिरका बनाया। आप मुझे छोटा सा एक सवाल है आपसे, मैं ये दोनों चीजें हमारा, आपने दोनों का दावा आपने मुझे बताया कि जैसा मैं दावा किया, मेरी बात सुन ले, थोड़ा सा सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके नजदीक अहमद रजा खान साहब यानी आला हजरत वो सही हैं, उन लोगों के नजदीक वो जो कहते हैं कि हम ये अशरफ अली थानवी या मौलाना कासिम या इलियास कांदलवी वो सही है ना? लेकिन मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, हम किस तरह, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर आप मुझे उस सवाल का जवाब दे देंगे कि उसमें सही कौन और गलत कौन है, तो मैं आपकी बात समझ जाऊंगा। आप मुझे बताएं कि हजरत अली करमुल्लाह वजहा जी और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, ठीक है जी, हेलो, हाँ बोलिए, उन दोनों का इख्तिलाफ क्यों था? वो दोनों आमने सामने क्यों थे? उन दोनों में सही और गलत कौन था? सही और गलत बताना, इख्तिलाफ नहीं बताना। आप मेरी बात समझना, ये कहना कि वो सही और वो गलत,
ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے. اگر آپ نے مجھے میں وہ باتیں آپ کی باتیں دیکھو، آپ کی باتیں میں نے سن لیا. مولانا آپ میری سنو بھی پوری بات نہیں ہوئی. مولانا دائیں بائیں بھٹک کر مت جانا، بس صرف یہ بتانا کہ وہ صحیح تھے اور وہ غلط. حضرت عائشہ اپنی جگہ پر صحیح تھی یا حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی جگہ پر صحیح تھے. بس آپ مجھے یس یا نو میں جواب دینا اس کا. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریلوی صحیح ہے یا غلط. آپ نے 3-4 منٹ بولا اور مجھے 1 سیکنڈ دے رہے ہیں. میں بالکل باتیں سنیے نا، آپ کیوں جلد بازی کر رہے ہیں مولانا؟ اگر 1 سیکنڈ کے بجائے میں بھی 2 منٹ لوں تو آپ کا کچھ نقصان ہو جائے گا کیا؟ میں بھی اگر 2 منٹ لوں، جیسا آپ کا نقصان نہیں ہوگا تو آپ 2 منٹ سنیے نا. آپ کا ہی جواب ہوگا. آپ نے ایک تو دیوبندی بریلوی اختلاف بیان کیا اور دوسرا اختلاف صحابہ اکرام کا بیان کیا. نہیں میں نے بیان نہیں کیا کچھ بھی. وہ بیان ہی کیا. میری بات مکمل ہونے دیں. حضرت ادھر ادھر بات مت گھمائیے. میں نے دونوں کو غلط نہیں کہا. بیچ میں نہیں بولیں گے. 2 منٹ میں آپ کا جواب ہو جائے گا. 2 منٹ میں آپ کا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا. 2 منٹ آپ خاموش رہیں گے. بات یہ ہے آپ نے دونوں کے اختلاف کا موازنہ کیا، بتایا کہ ادھر بریلوی دیوبندی کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں. وہ کہتا ہے میں صحیح دوسرا غلط، اور وہ کہتا ہے میں صحیح دوسرا غلط. دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کا اختلاف کر رہے. اور ادھر صحابہ میں حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں اختلاف ہوئی. اب ان میں کون صحیح؟ ان میں صحیح دیکھیے، اختلاف پہلے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اصولی اختلاف، عقائد کا اختلاف، اور ایک ہے مسائل کا اختلاف، اجتہادی خطا جسے کہتے ہیں اجتہادی خطا. انبیاء سے بھی اجتہادی خطا ہونا ممکن ہے. اجتہادی خطا کسے کہتے ہیں؟ جس پر ایک ثواب ملتا ہے. آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ اجتہادی خطا ہے. اسی طرح بہت سارے اجتہادی خطا انبیاء اکرام سے اجتہادی خطا ہوئی اور محدثین مانتے ہیں. تو اجتہادی خطا گنہگار نہیں ہوتے، اس خطا سے کوئی معصیت کا مرتکب نہیں ہوتے. تو ایسا ہی دونوں میں سے حضرت علی حق پر 100% حق پر تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر تھے. اور اجتہادی خطا پر حدیث میں بیان ہے کہ مجتہد اگر خطا کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور اگر ثواب کرے، خطا نہ کرے، بالکل کریکٹ رہے جو حضرت علی کی طرح، تو اس کو ڈبل اجر ملتے ہیں. تو حضرت علی کو ڈبل اجر ملا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہاد خطا کرنے کے باوجود ان کو سنگل اجر ملا. یہ ہے اجتہادی خطا میں. اور ایک ہے جو ہمارا اختلاف ہے، یہ ایمان اور کفر کا اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے. اس اختلاف میں دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، اور اس اختلاف میں ایک مومن ہوگا، ایک کافر ہوگا. اب جو دیکھیے بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے، بہت آوازیں آ رہی ہے. آپ کچھ نہیں، آواز نہیں آئے گا. آپ کو لگ رہا ہے میری طرف سے کوئی آواز نہیں ہے؟ ہاں، تو بات آپ ذرا آواز بیک گراؤنڈ میں بند کرا دیں. تو بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف میں دونوں مومن، دونوں کو ثواب ملا، ایک کو سنگل ملا، ایک کو ڈبل اجر ملا. اور یہاں پر جو عقید اختلاف ہے، اور آپ نے جیسا کہا کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے نیا فرقہ پیدا کیا، تو جھگڑا کہاں سے شروع ہوئی وہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ فرقہ کس نے ایجاد کیا. سب سنی اہل سنت و جماعت تھے. اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اور نذیر حسین دہلوی، ثناء اللہ امرتسری، محمد حسین بٹالوی. ان میں تینوں فرقے کا میں نے مولویوں کا نام لیا. ایک اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی، تینوں فرقے کے علماء کا نام لیا. سب سنی اہل سنت و جماعت تھے. سب سے پہلے نذیر حسین دہلوی نے تقلید کا انکار کیا، کہا کہ نہیں، ابو حنیفہ ہم نہیں مانتے، چاروں مسلک کو ہم نہیں مانتے، ہم جو ہے اہل حدیث ہے. پھر اہل حدیث کو انگریزوں سے رجسٹر کرایا، وہ تو ہو گیا الگ فرقہ، رجسٹر کرا کے الگ بنا لیا. پھر باقی حنفی کہنے والے، مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفی تھے، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی وہ بھی حنفی تھے. ان میں کوئی بھی جھگڑا سب سے پہلے کہاں ہوئی؟ 3 کتابیں، یہ 3-4 کتابیں ان علماء نے لکھا. اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کتاب لکھا جس کے اندر نبی کے علم کی توہین کیا. قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا. رشید احمد گنگوہی نے لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور لکھا ہے کہ معاذ اللہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. ان چاروں کتاب جب لکھے گئے، مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے خط لکھا. 13 سال تک خط لکھ کر دیوبندیوں کو واپس
तौबा करने की और किताबें मिटाने की बात कही, आला हजरत ने समझाने की कोशिश किया। 13 साल तक इन्होंने अपने गलती पर डटे रहे, जिद पर अड़े रहे कि हमने गलती नहीं किया। उन किताबों में क्या क्या लिखा है वो भी मैं बाद में सुनाऊंगा, मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ। 13 साल तक जब आला हजरत ने उनको समझाया, समझ नहीं आई उनको और जिद पर अड़े रहे, क्योंकि उन लोगों ने अंग्रेजों से पैसा खाकर किताबें लिखा है। ये इखलास मुखलिस बनकर दीन और शरीयत की बात समझकर नहीं लिखे, इसलिए इनको अपनी बात पर डट जाना था, क्योंकि वहां से प्रेशर था कि अपनी बात पर डटे रहो, क्योंकि मुसलमानों को फूट डालना है। इसी की इन्होंने किताब में भी लिखा कि एक नई कौम पैदा करनी है। और भी एक किताब में लिखा है कि हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने जो दीन कायम किया उस दीन पर मजबूती से थाम लो। तो इससे यह साबित होता है इन लोगों ने अपने गलत अकीदा बनाकर जब किताबें लिखे, आला हजरत ने 13 साल तक जब समझाया, समझ में नहीं आई, तो आला हजरत उन किताबों को ले जाकर मक्का शरीफ में उलमा के सामने रखा कि देवबंद से ऐसी ऐसी किताबें लिखी गई, इसका आप जवाब दीजिए, ऐसा लिखने वाला कौन है, इनका अकीदा ये मुसलमान है या काफिर है। तो अरब आजम के 300 से ज्यादा उलमा ने फतवा दिया कि ऐसी किताब लिखने वाला काफिर है। हाँ जी, अरब में मक्का शरीफ में आला हजरत गए, जाकर वहाँ के उलमा के सामने। आपका कहना ये है कि अरब के बहुत से उलमा ने लिखा कि ये गलत है, ये काफिर है। हाँ, ये अशरफ अली थानवी, गंगोही नानोतवी काफिर है। इन लोगों ने गलत किताब लिखा, जिन किताबों में लिखा हुआ है किबला मोहतरम, मेरे कान आपकी बातें, एक्स्ट्रा बातें सुन सुनकर पक गए हैं, ये बात गलत है। मैं आपको 2 बातों में से बातें समझा रहा हूँ, बाकी तो आप जाने कि बरेली शरीफ से जो अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह है, आप कभी उनके मजार शरीफ गए? मैं 12 हर साल 3-4 बार जाता हूँ कम से कम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कई दफे गया हूँ। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, आप जिन लोगों के बारे में बोल रहे हैं ना कि वो काफिर है, वो मुनाफिक है, वो मुशरिक है, उस इदारे के 3 उलमा मदीने के अंदर दफन है, 1 उलमा मक्के के अंदर दफन है, और मिस्टर वो थे उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो दारुल से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हों की वजह से जामिया बना हुआ है, तो दिल्ली के ओखला के अंदर जामिया मदरसा है, जामिया यूनिवर्सिटी, वो मोहम्मद अली जौहर उनका है। उनकी जो है वो फलस्तीन के अंदर है, बैतुल मुक़द्दस के अंदर है, और आप उन 3-4 उलमा को बोल रहे हैं कि ये हैं ये। आप मुझे एक बरेली शरीफ से एक उलमा बता दो जो मक्के में या मदीना शरीफ के अंदर दफन हो। हजरत देखिए, आप सुनो, मेरी बात पूरी नहीं हो, आप अपनी सुना देते, मेरी भी सुन लो। मेरा कहना किसी की खोदना नहीं है, किसी ने कहा क्या, तो हर आदमी को अपनी कब्र में सोना है। हजरत आपको अपनी कब्र में सोना है, मुझे अपनी कब्र में सोना है। बात हो गई आपकी, अल्लाह के नबी और देखिए बात आपकी बात दूसरी लाइन की तरफ जा रहे हैं। आपने जो दफन होने की बात की उसकी मुकम्मल होने दीजिए। एक मसला क्लियर करते हैं जनाब, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, एक मसला क्लियर करते हैं। जब मदीना में मक्का में दफन होने की जो बात आपने की, हमारे उलमा भी दफन है, और दफन होने से बता दो, अल्लामा जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि तकरीबन पूरी जिंदगी आला हजरत के खलीफा थे, और उनका खलीफा ये इलियास अत्तर कादरी है ना, उनका खलीफा है। इलियास अत्तर जो ये दावत इस्लामी वाला हेड है ना, दावत इस्लामी का हेड इलियास अत्तर, ये उनका खलीफा है। हमारे पीरो मुर्शिद ये जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि मक्का मदीना शरीफ में दफन है, जन्नतुल बकी में। और ऐसे बहुत बेशुमार हमारे उलमा भी, और जब 1922 में इनका कब्जा हुआ, हमारे हजारों उलमा को शहीद किए गए, हजारों उलमा को मुल्क बदर किए गए। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे उलमा, जी किसका कब्जा हुआ? आले सऊद का जो कब्जा हुआ 1922 में, 3 साल हज नहीं हुई, 3 साल तक तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को कत्लेआम किया गया। मक्का शरीफ मदीना शरीफ के उलमा को, वहाँ के इमाम को मिंबर पे जुबाह किया गया। 3 साल के बाद ताइफ में, मक्का में, मदीना में कत्लेआम हुआ 3 साल। ये बातें हमारी किताब में भी हैं। आपकी किताब अश-शिहाबुस साकिब, देवबंद की किताब शिहाबुस साकिब लिखने वाले हैं अरशद मदनी का वालिद हुसैन अहमद मदनी, शिहाबुस साकिब, उसके अंदर तकरीबन 30 पेजेज
35 पेज से लेकर 70 पेज तक 35 सफ़हात पर मुश्तमल आले सऊद की बुराई किए गए हैं, उसके अंदर लिखे हुए हैं। और कहीं दफन होना, आप अगर कहते जो मक्का में मदीना में दफन है वो सब जन्नती हैं, तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जिसकी बुराई में सूरह मुनाफिकुन नाजिल हुआ, सूरह मुनाफिकुन अल्लाह ने नाजिल फरमाया, मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल वो भी मदीना में दफन है। और उसके जनाजे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको कब्र में रखा, उसको आपने जुब्बा दिया। उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमतें हैं, बहुत बड़ा वाक़या है। वो सारे वाक़या मुकम्मल आपको वक्त देंगे तो मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन मुनाफिक, बड़े बड़े मुनाफिक मदीना में दफन है, मक्का में दफन है। अबू जहल, अबू लहब वो सब भी मक्का बदर के मैदान में दफन है, अबू जहल। तो अरब में बहुत सारे मुनाफिकीन कुफ्फार दफन है। हम बता रहे हैं हक और नाहक, 73 फिरके में एक फिरका हक पर होगा, बाकी 72 जहन्नमी फिरका। तो चाहे जहन्नमी फिरका कहीं भी दफन हो, एक बात अशरफ अली थानवी साहब किताब में लिखे हैं, कोई मोमिन अगर परदेश में दफन है, कुफरिस्तान में दफन है, लेकिन उसका दिल मदीना से मोहब्बत रखता था, मदीना जाने का तमन्ना रखता था, और हिंदुस्तान में दफन है, फरिश्ते उसको कब्र से, उसकी कब्र वहाँ मुंतकिल कर देगा, हशर के दिन वो मदीना से उठेगा। और अगर मदीना में कोई काफिर दफन है, वो कुफर से मोहब्बत रखता था, तो मरने के बाद उसकी लाश को फरिश्ते हटाकर कुफरिस्तान में पहुंचा देता है ताकि उसकी अजाब हो। क्योंकि जन्नतुल बकी में, वहाँ जन्नतुल बकी जन्नत है, ऑलरेडी जन्नत है, तो जन्नत में कोई काफिर नहीं रह सकता। मरते ही हम कब्र के अंदर जब डाल देते किसी काफिर को, उसी वक्त उसका जहन्नम शुरू होता है। तो कोई काफिर, अभी देखिए मक्का में हज को जाते हैं, शिया जाते हैं, कादियानी छुप कर जाते हैं, अहले हदीस वाले जाते हैं, बोहरी नीचरी, कुरान का मुनकिर, हदीस का मुनकिर, कोई भी आधार कार्ड में मुसलमान है तो वो हज को जा रहा है। अब वहाँ 20-25 लाख हाजी है, उसमें हर हज में 1000-2000 मरते हैं, 1000-2000 मरते हैं। और जो भी मरते हैं, अगर कोई शिया भी वहाँ मर रहा है, उसको कहाँ दफनाया जाता है बोलिए? जन्नतुल बकी में दफनाया जा रहा है, वहाँ दफनाया जा रहा है। तो दफनाने में हक साबित नहीं होता। अब शिया का कब्जा हुआ था, ये मुअतसिम बिल्लाह नाम का खलीफा था, उसका कब्जा हुआ था मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में। उसने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म को बेहुरमती करने की कोशिश किया था, उसको अल्लाह ने अज़ाब दिया। तो बहुत ये तारीख उठाकर देखेंगे, सदियों से बहुत सारे जालिमों का कब्जा हुआ। यजीद का कब्जा हुआ, यजीद मिंबर पे इमाम हुसैन को गाली दिलाता था, इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी करता था यजीद। तो कब्जा होना और वहाँ दफन होना ये कोई हक की निशानी नहीं है, हक कुरान हदीस के मुताबिक साबित होता है। आपका एक मौलाना सलमान नदवी, उनका एक बयान सुनेंगे, तो वो बता रहे कि वहाँ जाकर, कौन मौलाना, कौन सा मौलाना? मौलाना सलमान नदवी, नाम सुने हैं? अच्छा, हाँ जानता हूँ सलमान को। सलमान नदवी साहब ने बयान दिया कि हज को जाकर अगर वहाँ के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो आपका हज बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, आपका हज बर्बाद हो जाएगा, ऐसे जालिमों के पीछे नमाज मत पढ़ो, ये यहूदियों के दलाल है, यहूदियों के एजेंट है। सलमान नदवी खुद बता चुके हैं, जो हम 100 साल से बता रहे हैं वही बात आपके उलमा आप बताने लगे, समझे? अच्छा, हाँ, अब हक खुलकर सामने आ जा रही। बात ये है, आला हजरत ने उनके गलती का निशानदेही की, तब से झगड़ा हुआ, और हमने कोई नई बात शुरू नहीं की। हमारी वो 4 गलतियां जो आला हजरत ने निशानदेही की, उन गलतियों पर अरब आजम के उलमा ने फतवा दिया। उन गलत बातों को आज देवबंदी तौबा कर ले, गलत बातों से रुजू कर ले, तो आज हमारे साथ झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब झगड़ा खत्म हो जाएगा तो हमारी आप अहमद रजा खान साहब आला हजरत से ये भी कहते हैं भाई साहब कि दरगाह पे जाके आप सजदे ना करो, ना आदमी सजदा करो, ना आदमी सजदा करो। आला हजरत तो ये भी कहते हैं भाई साहब चादर मत चढ़ाओ। आला हजरत तो भाई साहब ये भी कहते हैं कि फूल मत चढ़ाओ। आला हजरत तो ये भी कहते हैं भाई साहब आप कब्रों को चूमो मत।
تو آپ تو کم سے کم اعلیٰ حضرت کے مان لو. آپ نے تو میرے پر تمنا لگا تھا کہ میں پتہ نہیں کس اس سے تعلق رکھتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ آپ کے علماء, میرے علماء کو چھوڑ دو. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, یہ بھی تو اعلیٰ حضرت کا ہی فرمان ہے نا. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں آپ سے. بے شک بے شک, یہ سب ہمارے اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے. تو پھر اس کے بعد میں کیوں ہزاروں پر میلے لگائے جا رہے بھائی صاحب؟ اچھا, تو آپ اس کا جواب سنیے. اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے, فتویٰ کو اگر کوئی مان رہا ہے وہ متقی پرہیزگار ہے, سچا مومن ہے. اور اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو نہیں مان رہا ہے وہ فاسق و فاجر ہے, گنہگار ہے, بدکار ہے. اب وہ گنہگار بدکار جو ہے وہ جان بوجھ کے. ایک منٹ رک جائیے مولانا, ایک منٹ رک جائیے. کیا مولانا اعلیٰ حضرت صاحب نے اپنی طرف سے بات بتائی یا جو دین کی بات ہے وہ بتائی؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیں پہلے. یہ باتیں بتائی ہیں جو قرآن اور حدیث کہتا ہے, ٹھیک ہے. بے شک بے شک. اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی بات ہے, اگر اس کو کوئی مومن انکار کر دیتا ہے, اگر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چادر چڑھانا منع ہے, اس کے بعد کوئی چادر چڑھاتا تو وہ کون کہلائے گا؟ کیا ہوگا اس کا درجہ؟ جس آدمی کو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ تم قدم بوسی نہیں کر سکتے, تم چوم نہیں سکتے, سجدہ نہیں کر سکتے, وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی بات اعلیٰ حضرت بتائے اور اس کے بعد کسی نے کرا تو اس کا درجہ کہاں؟ اچھا, تو بات یہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے خلاف جو بھی عمل کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو نہیں مان رہا ہے. نہیں, اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں. سنو, غلط جا رہے ہو نا آپ غلط بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہو. میں اعلیٰ حضرت کی بات کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. میں ان لوگوں کو پوچھ رہا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت نے باتیں کہیں وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی باتیں ہیں, اور جس آدمی نے قرآن اور اللہ کے, کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے تو کچھ کہا ہی نہیں باقول آپ کے. جی, میں غلط تو نہیں ہوں؟ آپ ہی کا کہنا یہ ہے, جو آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. میں یہ بات صحیح بول رہا ہوں, تو اگر اس کے بعد جو الفاظ اعلیٰ حضرت نے کہے کہ آدمی نے قبر پہ سجدہ کیا تو کفر کیا, آدمی نے اگر چادر چڑھائی تو منع ہے, پھول چڑھائی تو منع, اس کے بعد اگر اس نے کیا تو اس کا اسلام میں درجہ ہے یا خارج ہے؟ یہ دیکھیے اسلام کے صرف نہیں, آپ مجھے دو بات بتانا, آپ ادھر ادھر کی مت گھماؤ. ادھر گھما کون آپ جلد بازی کر رہے ہیں. کوئی بھی بات کا اطمینان سے جواب لیجئے گا, جلد بازی کرنے کی, بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اطمینان سے سنیں, میں بول رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کے مسلک کے جتنے علماء, آپ ایک بات غور سے سنیے, علماء کون؟ علماء اعلیٰ حضرت کی باتوں پر 100% آج بھی پابند ہیں. بولا آپ ذرا خاموش ہو کر سنیں اور آس پاس میں آواز بند کرا دیں. آپ بتائیے بالکل نہیں, اس لیے تو میں نے آپ کو بولا کہ آپ فری وقت میں مجھے کال کریں تاکہ میں آپ کو اطمینان سے بات کروں. ابھی آپ جلدی, ایک تو جلد بازی کر رہے ہیں, سمجھنے نہیں دے رہے ہیں, اور مولانا میں جلدی نہیں کرتا ہوں. آپ پھر بیک گراؤنڈ میں آواز بند کریں, آپ سکون سے اطمینان سے میری بات کو سنیں. علماء دین و شریعت کے حفاظت کی ذمہ دار ہے, تو علماء کا کام ہے بولنا. علماء اپنے زبان اور قلم سے ظاہر کریں گے, فتویٰ لکھیں گے اور تقریر میں بیان کریں گے. علماء کا کام ہتھیار اٹھا کے, بندوق لے کے, تلوار لے کے لوگوں کو منوانا نہیں ہے. اب ہم نے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ حق بیان کیا, آپ نے بیان کر کے آپ نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے جو اچھے فتوے دیے ہیں, صحیح 100% قرآن و حدیث کے مطابق بتائے ہیں, وہی بات آج بھی ہم علماء, ہمارے علماء بول رہے ہیں 100%, وہی بات آج بھی پرچار ہو رہی ہے. لیکن ہر مسلک میں عوام غافل ہے. عوام بہت سارے مسئلے میں عوام غفلت کا شکار ہے, بے دینی کا شکار ہے. جیسے ایک مثال کے طور پر جوڑے جہیز کے طور پر ہر جگہ یہ, جس طرح بہت سارے مسئلے میں ہر فرقے والے میں بے دینی ہے, عوام میں بے دینی ہے. علماء کوئی جہیز نہیں لے گا, لیکن عوام لے رہے ہیں, بریلوی بھی لے رہے ہیں, دیوبندی بھی لے رہے ہیں. اس میں گنہگار عوام سب گنہگار ہے. تو اسی طرح جو سجدہ کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے, مزار پہ چادر چڑھا رہا ہے, یہ سارے عوام ہیں. اور عوام میں کم علمی کی بنیاد پہ جو کر رہا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہے. آپ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں, یہ بھی ظلم ہے. عوام کا علم نہیں ہے, کم علمی کی بنیاد پہ جو کر رہا ہے وہ فاسق و فاجر ہے. ہم نیک نہیں کہہ رہے, گنہگار کہہ رہے ہیں. ایک بات یہ بھی کہہ دیں, ہم نیک نہیں کہہ رہے, عوام کو گنہگار کہہ رہے ہیں. کافر بھی نہیں کہہ رہے, کیونکہ کافر کہنے کا بھی حکم نہیں ہے. کافر کہنے میں تحقیق, ہر طرح سے تحقیق ضروری ہے.
اس وجہ سے عوام اعلیٰ حضرت کے فتوے سے جو دور ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہی ہے، لیکن علماء دیوبند نے جو گستاخی کی ہے ان گستاخی کی بنیاد پہ علماء دیوبند کافر ہیں، اور ان کے کفر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آپ ان کے کفر سنیں گے آپ بھی کان بند کر لیں گے، اتنے کفر علماء کی ہے، اور عالم کی غلطی اور عوام کی غلطی میں فرق ہے۔ آپ 2 منٹ سنو میری بات، بولیے۔ کل آپ میری سن لیا، میں باقی بات آپ سے کل کروں گا، مجھے کہیں نکلنا ہے۔ دیکھیں حضرت، آدمی دہیج لے رہا ہے نہ سمجھی ہے، لیکن نکاح پڑھانے والا عالم آ رہا ہے تو اس کو بولنا چاہیے کہ دہیج منع ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کفر ہے، قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کون سے درجے میں وہ مسلمان ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ دوسری بات، جو وہاں پر کھڑا ہوا عالم ہے، تو وہاں پر قبر کے اوپر کھڑا ہوا عالم ہے، اس عالم کا فرض بنتا ہے کہ اس نہ سمجھ عوام کو سمجھانا کہ یہ شرک ہے، یہ منع ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، آپ سجدہ مت کرو۔ وہ بھی اگر منع نہیں کرے گا تو وہ بھی گناہگار ہے، سمجھ رہے حضرت؟ آپ بتاؤ، جب عالم ایک عالم نکاح سنیے، جب عالم نکاح پڑھانے جائے گا، پہلے کتنا ہی لے لیا ہو، لیکن عالم کا کام بنتا ہے اس کے سامنے کہنا کہ دہیج منع ہے۔ جو عالم نکاح پڑھانے جا رہا ہے وہ کہے گا اس بات کو، یا وہ منع کر دے گا کہ میں نہیں کہنے کا؟ اگر وہ نہیں کہتا تو وہ بھی گناہگار ہے۔ ایک باری وقت کم ہے، آپ ایک ہی بات ڈبل ڈبل دوہرا رہے ہیں، کروں گا فرصت جذباتی میں آپ بہت جذبات ہو رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، ایک ہی بات ڈبل ریپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ہمیں غلط ثابت کرنا ہے، تو آپ بہت جذباتی ہو گئے۔ اطمینان سے بات کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سنیے، میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ کی بات ہوگی، آپ 2-3 باتیں ڈبل ڈبل ریپیٹ کیے، بات اس میں دیکھیے، میرا اس میں جہیز مثال دے کے سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ ایک برائی ہے، جہیز ایک برائی ہے، اس برائی میں ہر فرقے کے علماء بولتے ہیں، روکتے ہیں، پھر بھی عوام مبتلا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے گناہ ہمارے پاس، ہمارے عوام مبتلا ہے، ہمارے علماء روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو علماء بیان کرتے ہیں اسٹیج پہ، بیان نکاح کے خطبہ سے پہلے میں کم سے کم 10-15 بار جہیز کے خلاف بیان کر چکا ہوں، اور ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ اب دوسری بات، آپ نے جو کہا کہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، قبر پہ جا کے سجدہ کرنا شرک ہے، اس کے خلاف خود شبیر عثمانی صاحب دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جا کر سعودی عرب میں وہاں کے ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ تم نے 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دارالعلوم، فتاوی دارالعلوم میں موجود ہے۔ شبیر عثمانی صاحب نے جا کر سعودی کے بادشاہ کو کہا کہ تم 2 لاکھ مسلمانوں کو کیوں قتل کیا، طائف کے مسلمانوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تو وہ بادشاہ نے کہا کہ وہ لوگ قبر کو سجدہ کرتے تھے۔ تو شبیر عثمانی صاحب نے پوچھا کہ کیا ہر سجدہ عبادت ہے کہ تعظیمی سجدہ بھی ہے؟ تو بولا ہر سجدہ عبادت نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ ہر سجدہ عبادت نہیں ہے، اگر وہ سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ حرام ہے، کفر نہیں، شرک نہیں، اور اگر کوئی سمجھے کہ یہ خدا لے گا، یہ شبیر عثمانی صاحب دارالعلوم دیوبند کے حضرت میں یہاں پہ دیوبندیوں کی کیوں مانوں؟ دیوبندیوں کے بارے میں دیوبند نہیں، کیوں آپ ایک جگہ دیوبندی کی بات لا کے مجھے دیوبندی کی مانو، میں دیوبندی کی کیوں مانوں؟ اچھی بات وہ مانوں گا نا جو بریلی، نہیں تو پھر میں تو وہ مانوں گا نا جو بریلی شریف کہہ رہا، بریلی شریف آپ چپ ہو جائیں، بات اچھا سمجھ میں آئی، آپ بریلی شریف کا مانے، قرآن کو مانے۔ قرآن میں ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام سجدہ کرنے دیا، تو سجدہ وہ تعظیمی تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تو سجدہ جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، جیسے ہم نماز میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے نیت کر کے چپ ہو جاؤ نا، بات گھما کہا رہے ہیں، نہیں حضرت بات گھمانے والی بات ہے۔ ادھر اس نے کہا، ارے آپ مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، بات ختم، 10 سال اس طرح کوئی سجدہ نہیں کرنا، ثابت ہو گیا کہ سجدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا سجدہ کرنے کو کہا؟ ہم نے کہا کہ سجدہ کرو، ہم نے سجدہ کرنے کو کہا، ہم کہے حرام ہے، حرام الگ چیز، شریعت نے جو درجہ دیا ہے اس درجے پہ دونوں ایک ساتھ نہ بولے، آپ بولے تو میں خاموش ہو کے سنا، میں بولوں تو آپ خاموش ہو کے سنے، دونوں ایک ساتھ نہ بولے، یہ طریقہ نہیں ہے بولنے کا۔ دونوں ہم بھی کہہ رہے سجدہ کرنا
حرام ہے، حلال کون کہا؟ میں نے ابھی تک کہا کہ سجدہ حلال ہے، حرام دیکھو شریعت میں یہی آپ کا ظلم، آپ کا ظلم، آپ امت پر ظلم کر رہے ہیں، سب سے بڑے ظالم امت پر ظلم جو کر رہے ہیں، جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کہہ رہے ہیں، حرام کو شرک کہہ نہیں سکتے۔ جیسا حرام دیکھیے شریعت میں بہت سارے درجہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ جس کا جو درجہ ہے، جس مسئلے کا جو درجہ ہے اسی درجے پہ رکھنا ہے۔ پوری دنیا ہر فرقے میں ہر عالم سے میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی تعظیمی سجدہ کو حرام کہہ سکتا ہے، شرک کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، کسی بھی پوری دنیا میں سارے علماء کو اکٹھا بٹھائیے، کوئی بھی تعظیمی سجدہ کو شرک نہیں کہہ سکتا، حرام کہے گا۔ اور حرام ہونے کے دلیل میں دے رہا ہوں، آپ خاموش ہو کے ایک مسئلہ سے سمجھنے کی آج سمجھ کر جائیے کہ ایک بریلوی عالم سے بات کر کے ایک مسئلہ مجھے سمجھ میں آیا، ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بتائیے، اللہ کی صفات ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی صفات میں بدلاؤ نہیں ہے، اللہ کی صفات چینج نہیں ہوتا، ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ جو شریعت مسئلے مسائل حلال حرام بدلتے رہتا ہے، اور ایمان بدلتا نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ فرشتے کا ایمان، جتنی چیزوں پر ایمان، فرشتوں کا جب ایمان فرشتوں نے جن چیزوں پر ایمان لایا، فرشتوں نے اللہ کی صفاتوں پر ایمان لایا۔ میں کچھ بولوں؟ ابھی بہت لمبی بات آپ نے کیا، ایک مسئلہ شرک اور ایمان سمجھانا چاہتا ہوں، بس آپ اس کے بعد بولیے۔ شرک اور ایمان سمجھاتا ہوں۔ ایمان اللہ کی ذات و صفات کو ماننے کا نام ہے، رسول کی ذات و صفات کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ و رسول کے بارے میں جو ماننا چاہیے وہ ماننا ایمان ہے۔ اب ایمان اور شرک ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ ایمان بدلتا نہیں، جتنے چیزوں پر ایمان لانا صحابہ کے لیے ضروری تھا، ہمارے اوپر بھی اتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ جب سے ہے، اللہ کی جو صفاتیں اس وقت تھا آج بھی وہی ہے، اللہ کی صفات بدلتا نہیں۔ تو اب اللہ کی صفات کو ماننے کا نام ایمان ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ تو اس دور میں اگر شرک نہیں تھا، جب آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس وقت سجدہ کرنا شرک نہیں تھا، حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، شرک نہیں تھا۔ تو آج بھی شرک نہیں ہے، ہاں حکم بدلتا ہے۔ میں پہلے کیا بولا؟ حکم حلال حرام ہو سکتا ہے، حرام چیز حلال ہو سکتا ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چربی حرام تھا، آج چربی حلال ہے۔ تو چربی کھانا پہلے حرام تھا، آج حلال ہے۔ پہلے مال غنیمت حرام تھا، آج مال غنیمت حلال ہے۔ تو حلال حرام میں بدلاؤ ہوتا ہے، شرک میں بدلاؤ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی صفات میں بدلاؤ نہیں ہے، اس لیے شرک میں بدلاؤ نہیں ہے، ایمان میں بھی بدلاؤ نہیں ہے۔ جتنا ایمان اس وقت تھا اتنا ہی ایمان آج بھی ہے۔ اس لیے سجدہ کرنا، تعظیمی سجدہ اگر کوئی کر رہا ہے، وہ جاہل سے جاہل، بیوقوف سے بیوقوف آدمی کو پوچھو تم نے یہ سجدہ کرا مزار کو، یہ مزار میں کون لیٹا ہوا ہے؟ وہ بولے گا اللہ لیٹا ہوا، نہیں بولے گا، تو بولے اللہ کا دوست لیٹا ہوا، اللہ کے ولی لیٹا ہوا ہے۔ وہ سجدہ کرنے والا خود کہہ رہا ہے اللہ نہیں ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو اس وجہ سے شرک نہیں ہوگا۔ سجدہ کرنے والا اگر سمجھے کہ اللہ کے برابر ہے، اللہ کا شریک ہے، یہ اللہ ہے، معاذ اللہ عیسائی کی طرح اللہ کا بیٹا ہے، تو ایسا ماننے سے وہ شرک ہوگا۔ تو کوئی بھی جاہل سے آپ پوچھیے سجدہ کرنے والے سے تم کس کو سجدہ کرا، تو وہ بولے گا اللہ کے ولی کو سجدہ کرا، اللہ کے دوست کو سجدہ کرا۔ تو کوئی بھی جاہل ان پڑھ آدمی بھی اللہ کے دوست کہتا ہے، اللہ نہیں کہتا سجدہ کرنے والے کو۔ اس لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہم نے سجدہ کی سپورٹ نہیں کی، ہم نے کیا کہا؟ حرام ہے، حلال نہیں کہا۔ بلا وجہ ہم پر کیوں سجدے کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ آپ کو کیوں سجدے کی وجہ سے اتنا چڑ ہو رہی ہے؟ سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے بولیے، شرک ہرگز مت کہیے۔ اس کو پہلے پوچھیے، جو سجدہ کرا اس بیوقوف سے پوچھیے تم نے کیوں سجدہ کرا؟
تو وہ بولے گا کہ میں اللہ کے دوست کو سجدہ کرا، تو بولنا کہ میرے بھائی اللہ کے دوست ہو تو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پہلے شریعت میں جائز تھا، اب جائز نہیں۔ اب اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرنا بیوی کے لیے ضروری قرار دیتا تھا میں، لیکن میں ضروری نہیں قرار دیتا۔ میرے لیے میری شریعت میں شوہر کو بھی سجدہ نہیں ہوتا، ماں باپ کو بھی سجدہ نہیں ہوتا، استاد کو بھی سجدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ نبی کو بھی سجدہ نہیں ہے، صرف اللہ کو سجدہ ہے۔ سجدہ حرام ہے غیر اللہ کو۔ بات ہوئی؟ آپ سمجھ میں آیا سجدہ کے؟ سجدہ کبھی بھی شرک نہیں ہے، سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے، حرام ہے۔ بولیے آپ بولیے۔ آپ کے دیکھیے، اگر آپ کو لمبی بات کرنی ہے تو آپ مجھے کل کا کسی بھی ٹائم کا وقت کا ٹائم دے دیجیے۔ آپ مجھے یہ بات بولیے، ابھی آپ کو سجدہ سمجھ میں آیا؟ میں ابھی ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے اگر دیکھیں آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کو مجھ سے سمجھ میں نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھے سمجھ میں ساری چیز آتی ہیں۔ میں آپ سے ایک کا سوال ابھی کروں گا اور اس کا جواب آپ دو گے تو دوسرے طریقے سے ہوگا۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا سجدہ تعظیمی ہے، جو شرک نہیں ہے، حرام ہے، یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں حرام ہے نا؟ تو آپ کے نزدیک تو یہ ہے حرام کام کرنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہے پھر؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، کون بولے سجدہ کرنے میں دقت نہیں ہے، حرام کرنے میں دقت نہیں ہے؟ تو ابھی جب آپ کہہ رہے ہو کہ سجدہ، جو آپ کا کہنا یہ ہے، آپ سنو پہلے، میں نے آپ کو بہت پیار سے سنا، آپ سنو۔ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حرام چیز بھی تو منع کرنی چاہیے نا۔ جیسا بھی بولو کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند والوں کو 13 سال کیا نام بریلی شریف کا حضرت اعلیٰ حضرت صاحب نے 13 سال ان لوگوں کو خط لکھے اور 13 سال انتظار کیا۔ آپ کے یہاں تو کوئی 13 منٹ کے لیے بھی بیٹھ کے نہیں کہتا سجدہ تعظیمی حرام ہے، مت کرے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ معاذ اللہ نہیں، سنو حضرت سنو، آپ نے بولا حرام ہے، میں نے نہیں کہا، یہ آپ کے الفاظ، میں تو شرک بتا رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے حرام ہے، تو کیا حرام کام کو کرنے کے لیے چھوٹ دے دی جائے گی؟ کیا اس امت کو حرام کام کرنے سے جنت میں لے کر جایا جا سکتا ہے؟ یا یہ ہمارا کام یا آپ کا کام نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہے اس سے منع کیا جائے؟ کیا ہمارا کام نہیں؟ کل اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، یا ہمارا آقا تاجدار مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے کہ میری امت جہنم کی طرف کو جا رہی تھی، تیرے پہ باغ دوڑ تھی، تو نے اسے کیوں نہیں سنبھالا؟ حرام کام سے کیوں منع نہیں کیا؟ بتاؤ آپ کیوں منع نہیں کیا؟ آپ ہمارے ایک ایک عالم کا بیان سنے، سلمان اظہری صاحب کا بیان سنے، چپ ہو جائے۔ میں بہت بے صبر ہو رہا ہوں، میں چپ ہو جائیے، چپ ہو جائیے، ابھی 2 منٹ میں بات ختم کرو۔ کیوں آپ اتنا بدتمیزی کر رہے ہیں؟ میں پیار سے میں بول رہا ہوں، آپ بولتے جا رہے ہیں، پھر میں بولنے لگتا ہوں، بیچ میں بولتے ہیں آپ۔ یہ اصول نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے یہ۔ کتنے بار آپ کو روکوں؟ میں بول رہا ہوں ابھی بات، آپ کا 48 منٹ آپ کو سمجھایا، بات کیا، ابھی میں بولوں، آپ لمبی سوال کرتے 3 بار دہراتے ہیں، اور جواب لینے میں، حالانکہ سوال شارٹ ہوتا ہے، جواب لمبی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے، ہمارے ہر عالم کا بیان سنیں گے، ایک ایک عالم کے بیان میں، میں 1 سال میں جتنے بیان کرتا ہوں، ہر جمعہ بیان کرتا ہوں، 1 سال کے اندر 52 جمعہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ روزانہ میں کہیں نہ کہیں بیان ہوتا ہے، ہر جگہ سال بھر میں کم سے کم 100 بار سے زیادہ ہمارا اسی پر بیان ہوتا ہے، بھائی حرام کاموں سے بچو، ہر حرام، جو بھی چادر کے بارے میں، چادر پہ چادر چڑھا کے جو حرام خور مجاوروں کو کمائی بڑھا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم بہت بیان کرتے ہیں، کم سے کم 100 بار اس کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ آپ ہمارے بیان کبھی سنتے نہیں، ہمارے علماء کا بیان سنتے نہیں، آپ صرف ان مولویوں کا بیان سنتے ہیں جو رات دن ہمارے خلاف بھونکتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ہمارے بیان سنائی نہیں دیتی۔ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کوئی حرام کام کرے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا، بنا توبہ کے مرے گا تو جہنم میں ضرور جانا پڑے گا۔ اللہ معاف کرے اور جہنم کے راستے سے ہمیں بچائے کہ بنا توبہ کے مرنے والا، بنا توبہ کے حرام کاری کرنے پر بنا توبہ کے مرے تو جہنم میں جانا ہی پڑے گا اس کو، لیکن اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو حرام کاری سے بچنا چاہیے، ہر حرام سے بچنا چاہیے، حرام کی چھوٹ نہیں ہے۔ اور کم سے کم 100 بار میں بیان کر چکا ہوں کہ قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، چادر پہ چادر ڈالنا یہ فضول خرچی ہے، حرام ہے، اس کے خلاف میں بھی 100 بار بیان دے چکا ہوں۔
हमारे और आपके इस बारे में कोई झगड़ा ही नहीं। हमारा सिर्फ उतना झगड़ा है जो 4 किताबें हमारे नबी के खिलाफ लिखे गए, उन किताबों का देवबंद के साथ हमारा झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं। क्यों कह रहे? मैंने कौन सी किताब लिख दी कि हमारा और आपका? मेरा नहीं है हजरत, देवबंद के नहीं है भाई साहब। आप समझ लीजिए, जिनके आप दिफा करने के लिए, जिनकी आप बचाव के लिए आए थे, उनको बोल रहा। यही तो गलत है, यही तो गलत है। आपके दिमाग में ये है कि मैं किसी की दिफा करने बैठा हूँ। आप शुरू में कौन सी बात कर रहे थे? देवबंद के उलमा को, मैंने देवबंद के उलमा को गलत कहा तो उसी पर तो बात शुरू हुई, उसी पर तो बात शुरू हुई। ऊपर क्या अभी आपने एक अल्फाज और कहा था कि काफिर को भी काफिर नहीं कह सकते, मैंने उसके ऊपर कहा ये बात। मैंने कभी नहीं कहा काफिर को काफिर नहीं कह सकते। जगह क्यों ठहरा रहे हैं? मैंने काफिर को काफिर नहीं कह सकते ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। तो अस्तगफिरुल्लाह। अभी आपने थोड़ी, अगर मेरे पर रिकॉर्डिंग होती तो मैं जरूर आपको सुनाता। आप रिकॉर्डिंग मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ, आप सुन लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। उसके अंदर मैंने कभी नहीं कहा काफिर को काफिर। काफिर को काफिर कहना चाहिए। हाँ, जो शिरिक नहीं है उसको आप शिरिक बना रहे हैं। आप, मैंने ये कहा था कि जो शिरिक नहीं है बिला वजह आप उसको शिरिक बना रहे हैं तो उसका सजा अल्लाह ताला आपको देगा। आप ये भी नहीं बोलना चाहिए जो शिरिक नहीं है उसको आप शिरिक बना रहे हैं। तो और आपने ये भी कहा कि मज़ार पे जो मुजावर बैठा हुआ है वो आलिम है। कोई भी, हमारे जितने मस्जिद हैं, मस्जिद में रखने के लिए हमारे पास आलिम नहीं है, आलिम की बहुत कमी है। मस्जिद में भी इमामत करने के लिए, मदरसा पढ़ाने के लिए भी आलिम मिलना मुश्किल हो जा रहा है, मुस्तनद और काबिल आलिम मिलना मुश्किल हो जा रहा है। मज़ार पे उनको सही से नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं, मज़ारात पे सिर्फ कमाने खाने के लिए बैठा हुआ है। जो पैसा चाहिए वो मज़ार, फर्जी मज़ार बना के भी बैठा हुआ है। और जो दीन बचाने के लिए मौलवी मस्जिद में रहता है, रात दिन मस्जिद बचाने के लिए, मस्जिद आबाद करने की मेहनत कर रहा है, बच्चों को दीन सिखा रहा है, उनको लोग नजराना कितना देते हैं? 8,000 10,000, और एक एक मुजावरों की कमाई 40-50 हज़ार कमाई है। तो ये हमारे कौम जालिम है, हमारे उलमा पर जुल्म कर रहे हैं। तो और आप समझ रहे हैं मज़ार पे बैठा हुआ वो आलिम है। एक मज़ार के आलिम मुझे दिखा दीजिए। मैं बोलता हूँ, बरेली शरीफ छोड़कर बाकी किसी भी मज़ार में एक आलिम मुझे दिखा दीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। अजमेर शरीफ के मुजावर तो नंबर 1 जाहिल है और वो बदअकीदा गुमराह और राबजी भी है। बाकी दूसरे मज़ारों के पता नहीं क्या है। बहुत सारे मज़ार के मुजावरों को देखा जो कलमा तक नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे मज़ार के मुजावरों के हाल है, कलमा तक नहीं पढ़ सकते। वो सिजदा से कैसे रोकेंगे बोलिए? सिजदा करने से रोकने के लिए वहाँ आलिम खड़ा रहना चाहिए। हमारे पास आलिम की इतनी कमी है कि मस्जिद में भी हमारे आलिम नहीं मिल रहे। आधे 2-3 साल पढ़कर वो इमाम बन जाता है और मस्जिदों में उनको मौलाना समझ के रखा जाता है। समझे? आपकी बहुत सारे गलत फहमी है, गलत फहमी की इस्लाह की ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है। और हमारे उलमा की भी बयान सुनिएगा। आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान सुने, आप मुझे के बयान सुने। जी आप, मैं सुनूंगा जरूर इंशाअल्लाह। सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। शिरिक के बारे में उम्मत, देखिए देवबंदी उलमा जालिम है, बिला वजह शिरिक का फतवा देते हैं, हालांकि उनके उलमा भी, बड़े उलमा ने शिरिक का फतवा नहीं दिया। तो बिला वजह, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ़र्ज को फ़र्ज कहना, वाजिब को वाजिब कहना, नफिल को नफिल कहना, हराम को हराम कहना, शिरिक को शिरिक कहना, उल्टा नहीं कह सकते। अल्लाह जुबान काटेगा जहन्नम की कैंची उसे, अब उल्टा कहेंगे तो। मैं पहले आपको एक बार और समझाया कि पहले शरीयत में जो था इस शरीयत में चेंज हो सकता है, लेकिन ईमान और शिरिक चेंज नहीं होता। ईमान रहेगा ता क़यामत, शिरिक रहेगा ता क़यामत। ईमान में बदलाव नहीं है, समझे? अगर हर सिजदा शिरिक होता, हाँ, गैरुल्लाह का हर सिजदा शिरिक होता तो फिर फरिश्तों को भी मुशरिक कहना पड़ेगा, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मुशरिक कहना पड़ेगा। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, बाकी कल बात करेंगे। ये मेरा नंबर है, ये तहकीक करें अपने उलमा की, हर उलमा की बातें आप जो है सुनकर जो है आप बरेलवियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत फहमी का शिकार हैं। हमारे उलमा भी हर बुराई से रोकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शिरिक से हम रोकते हैं, बिदात से रोकते हैं, खुराफात से, बिदात से, शिरिक से और कबीरा गुनाहों से, हरामकारी से हम रोकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आवाम को हम हर दिन रोकते हैं, लेकिन आवाम क्या है,
عوام دنیا دار جی، ہے، ان کو دین سے دین سے وہ غافل ہے، اس لیے وہ گناہ میں جی جی کتنا سمجھاؤ. ابھی دیکھیے کتاب میں ہے العوام کل انام، عوام ہے نا جانور کی طرح ہے، اور عالم کیا ہے؟ چرواہ ہے. وہ جانوروں کا چرواہا کون ہے؟ عالم. اب جانور کو گھاس چرنے چھوڑ دو، اس کو آزاد چھوڑ دو تو ادھر ادھر ایک پل وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی جانور. تو چرواہا ہمیشہ مستعد رہتا ہے، چرواہا ہمیشہ چوکنا رہتا ہے کہ میرا جانور ادھر ادھر نہ چلا جائے، لائن پہ رہے، گم نہ ہو جائے، خیال رکھے. تو ہم بھی ہمارے جو جانور ہیں، ہم چرواہے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے. اور جانور میں ان فاسق و فاجر کو کہہ رہا ہوں جو ہمارے علماء کی بات نہیں مانتے. جو ہماری علماء کی بات مانتے ہیں وہ عزت والے ہیں، شان والے ہیں، وہ مرتبہ والے ہیں. لیکن جو علماء کی بات نہیں مانتے، منمانی کرتے ہیں، وہ جانور ہیں، اور ان کو چرانا ہمارا کام ہے. ہم ان کے لیے چرواہے ہیں. ٹھیک بہت بہت شکریہ مولانا، بہت بہت شکریہ. کل آپ سے بات کریں گے. میں نے آپ کو واٹس ایپ، اگر آپ کو کوئی بھی تقریر کچھ بھی بھیجنا ہے تو آپ اسی نمبر پر بھیجیں. دوسری بات، مولانا آزاری صاحب جب جیل میں تھے تو ان کے لیے نے اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے تھے پوری کوشش کی. یہاں پر میں دلی میں رہتا ہوں، جہاں پہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، وہیں رہتا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو درگاہوں میں جو ہو رہا ہے نا، وہ ساری چیزیں ہمارے علماء کی سرپرستی میں نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ وہاں جہاں اللہ والے دین کا پرچار کیے تھے، اللہ والے دین و اسلام پھیلائے تھے، وہاں سے آج دین و اسلام کی باتیں نہیں ہو رہی، صرف پیسے کی باتیں ہو رہی، صرف لوٹنے. نظام الدین آئے آپ کبھی مولانا؟ ہاں، نظام الدین آئے کبھی؟ میں بارہا جب بھی اعلیٰ حضرت کے ہاں جاتا ہوں، پہلے دلی آتا ہوں، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ کے حاضری دیتا ہوں، اس کے بعد میں بریلی شریف جاتا ہوں. چلیے ماشاء اللہ، بہت بڑھیا. چلیے کل بات کرتا ہوں، ابھی مجھے کہیں نکلنا ہے. ٹھیک ہے.